پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، رمضان کی آمد ہے، ماہ مبارک، اللہ اکبر، کہ جس مہینے میں ہمیں قرآن ملا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ خواتین و حضرات، یہ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سیکھیں گے ماہ رمضان کے حوالے سے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین، ایک جید مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، شعبان کی آخری تاریخ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اللہ اکبر، قد اظلکم شہر عظیم۔ اے لوگو، پوری عالم انسانیت، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ سامنے مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ تشریف فرما کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اللہ اکبر۔ لیکن پیغام دیا جا رہا ہے تمام انسانیت کو۔ تو روزے تو مسلمان رکھتے ہیں، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، یہ پیغام کتنی وسعت ہے اس پیغام میں، یہ بھی ہم سیکھیں گے اپنے آج کے معزز مہمان سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا انتظار اور اس کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ یہ ماہ مبارک، اللہ اکبر، 3 عشرے، ان پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ، اعتکاف، اس ماہ مبارک میں تیاریاں کس کس چیز کی ہو رہی ہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی تیاریاں، مردوں کو، ہماری خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو اس ماہ مبارک کا استقبال کس انداز سے کرنا چاہیے، بہت ساری باتیں سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون۔ ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں الفاظ کو ضائع کرنا ہوتا ہے، تعارف کرانے کا مطلب کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک محبوب نام ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر
فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، استقبال رمضان کے حوالے سے یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں، شعبان کی آخری تاریخ، جو میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم مبارکباد دیتے ہیں ان صاحبان ایمان کو جن کی خوش بختی ہے کہ انہیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مبارک مہینہ نصیب ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک نیکیوں کی بہار اور تقوی میں نکھار سبحان اللہ، اور مسلم تشخص میں تازگی کا مہینہ ہے۔ انیق صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ مناسب لفظ تو اگرچہ نہیں، لیکن ہم عام فہم لفظ کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کو اس مہینے کا بہت انتظار رہتا تھا، بلکہ ماہ رجب یعنی 2 ماہ پہلے ہی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات رمضان کے حوالے سے یہ دعا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کو مبارک بنا، عافیت والا بنا، تاکہ ان مہینوں کے دوران ہم عافیت کے ساتھ رہیں اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے تک ہم پہنچ سکیں۔ سبحان اللہ، تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان سبحان اللہ، وبلغنا رمضان، اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان مبارک تک پہنچا۔ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، سبحان اللہ، اور پھر چاند کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ربی و ربک اللہ، اللہ، میرا ربی اللہ ہے اور تیرا ربی اللہ ہے، اللہ، اور اے اللہ اس ماہ مبارک کو امن و امان اور سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ گزار دیجئے، کسی بھی مرحلے میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ ہم رمضان کی برکات سے کسی تکلیف کے باعث، کسی بیماری کے باعث محروم ہو جائیں۔ بلکہ انیق صاحب، آپ اندازہ کیجئے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہوئے امت کے بارے میں فرما رہے ہیں، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا رمضان۔ اللہ اکبر، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا، یا اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے، اللہ اکبر، کتنی برکات، کتنی عنایات، کتنا فضل و کرم، اور کتنے تقوی میں بہتری لانے کے مواقع، اور کتنے دعاؤں کی قبولیت کے مواقع، اور کتنے درجات کی بلندی کی صورتیں اللہ نے ماہ رمضان مبارک میں رکھ دی ہیں، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں میری امت اس بات کی تمنا کرتی کہ سارا سال ہی کہیں رمضان ہو، ماہ رمضان ہو سارا سال۔ میری امت اس بات کی تمنا کرتی کہ سارا سال ماہ رمضان مبارک کی کیفیات جاری رہیں، گویا رمضان مبارک کا مہینہ ہو۔ حالانکہ لازم بات ہے، رمضان مبارک کا مہینہ تو سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، لیکن تمنا تو بہر صورت لوگ کر سکتے ہیں
کہ برکات جو ہیں وہ اسی مہینے والی ہمیشہ ہمیں نصیب ہوتی چلی جائیں۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہا ریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، اور اس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے روزے رکھتے تھے، فرض تو رکھتے ہی تھے، یقینی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھنے والوں کی وجہ سے ان کا نام ہی صائم پڑ گیا تھا، روزہ رکھنے والے۔ تو فرمایا کہ اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھنے والے ہیں، جی اور جو روزہ رکھنے کے حوالے سے مشہور ہو گئے ہیں کہ فرض تو سب نے رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن یہ نفلی روزے مثلا ایام 20، 13ویں 14ویں 15ویں دن کے روزے، ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پیر کے روز اور جمعرات کے روز روزہ رکھنے کا، وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس دروازے سے جب داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ اعزاز ہے صائمین کا، روزہ رکھنے والوں کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ جو ہے یہ قلعہ ہے، برائی سے بچاؤ کے لیے ایک حفاظت کی جگہ ہے اور ایک مضبوط ڈھال ہے جو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کے ذریعے سے مسلمان کو میسر کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہم، اللہ کا ذکر کرنے والا ماہ مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جتنے بھی اذکار ہیں وہ معمولات زندگی میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی سب ذکر ہیں۔ ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ماہ رمضان میں یقیناً بخشا جاتا ہے۔ وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور اس مہینے میں مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ بلکہ انیک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا من ادرک شہر رمضان بمکہ فصامہ وقام منہ ما تیسر کتب اللہ لہ 100,000 شہر رمضان فیما سوا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بخشا کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں چلا جاتا ہے اور وہاں روزہ بھی رکھتا ہے اور جس قدر میسر آئے قیام میں بھی شریک ہوتا ہے، تراویح میں شریک ہوتا ہے، تہجد میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر روزے کے بدلے میں 1,00,000 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو 1,00,000 مرتبہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب۔ جو آپ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جس خطبے کا ارشاد فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، وہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے بہت توجہ دلانے کے لیے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، اگرچہ صحابہ مخاطب ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ روزے تو بہرحال مسلمانوں نے رکھنے ہیں تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی برکات جب نازل ہوتی ہیں تو یقینی بات ہے ان برکات سے اس علاقے اور اس خطے کے مویشی بھی مستفید ہوتے ہیں، بلکہ تمام لوگ یقیناً ان برکات سے کسی نہ کسی درجے میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا
برکتوں والا، عنایتوں اور فضل و کرم والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے نیک صاحب، مہینے کے دن تو 29 یا 30 ہی ہوتے ہیں، جی لیکن عبادات اس مہینے کی اس مہینے کو عظیم بنا دیتی ہیں۔ کیا بات، معلوم ہوا اعمال صالحہ ایام کو اور مہینوں کو عظیم بنا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا شہر مبارکن، یہ ایسا مہینہ ہے جو بہت برکتوں والا ہے۔ اس جملے سے یہ بات سمجھ آئی کہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں ایام مبارک ہو جاتے ہیں، اور ایام اور بعض دفعہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ایام ان کے لیے منحوس اور نامبارک ہو جاتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو کسی گھڑی کو، کسی مہینے کو، کسی تاریخ کو قطعی طور پر منحوس قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا عدوى ولا حامت ولا نوء ولا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والوں، یہ مہینہ قطعی طور پر منحوس نہیں ہے، تمہارے اعمال بعض گھڑیوں کو تمہارے لیے منحوس بنا دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں کئی قوموں کا ذکر آیا ہے، اور ایام نحسات ان کے لیے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں نے ان ایام کو ان کے لیے منحوس بنا دیا، لیکن جو اعمال صالحہ ہیں ان کے نتیجے میں ایام مبارک ہو جاتے ہیں۔ شہر مبارکن، یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، تو عظمتوں والا مہینہ بھی آ رہا ہے اور برکتوں والا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم لہو، ہر آدمی کا ہر عمل ایک مقررہ ثواب اس کو یقیناً اس سے میسر آتا ہے، کسی کو 10 گنا، کسی کا 700 گنا، کسی کا 700 گنا سے ڈبل یعنی 1400 گنا، اور کسی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ گناہ، لیکن فرما إِلَّا الصَّوْمُ، مگر روزہ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ اکبر۔ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، لہذا میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور بعض علماء نے اجزی کو اجزا پڑھا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یعنی میری ذات اور میری محبت اور میرا پیار اور میری معرفت یہ بطور جزا اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انیق صاحب، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہو رہا ہے کہ آنے والے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی برکات سے اور اس کی عنایات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ مسلمان اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنے سارے کام سمیٹ لیا کرتے تھے۔ صحابہ اگر سفر پر گئے ہوتے تھے تو پلٹ کر اپنے گھروں میں واپس آ جاتے، اپنے تجارتی معمولات کو جو پھیلے ہوئے ہوتے تھے کسی حد تک سمیٹ کر یکسو ہو جاتے تھے رمضان مبارک کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں پہلی بات تو یہ چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ میں سوالات رکھنا شروع کروں اس سے پہلے کہ یہ اس خطبے کو جو عطا فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے شب قدر کے حوالے سے کہ جو 1000 ماہ کی عبادتوں سے افضل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تینوں عشروں کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، کتنا بد نصیب ہے وہ کہ جسے ماہ مبارک ماہ رمضان نصیب ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا، آپ نے بات فرمائی تھی روزے کے حوالے سے کہ روزہ ڈھال ہے، اس ڈھال میں سوراخ کیسے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا امکان کیسے پیدا ہوتا ہے، کون کون سے ہمارے اعمال اس روزے کی ڈھال میں سوراخ پیدا کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ روزے کا مقصود کیا ہے، روزے کو روزہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے انیق صاحب، یہ جو ڈھال کی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جی صلی کہ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک تم اسے پھاڑ نہیں دیتے، جی ہاں اور فرمایا کہ ملم یدا قول الزور، جی جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جی والعمل بھی، اور جھوٹے کردار سے باز نہیں آتا، اللہ اکبر جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کچھ روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، جی اور کچھ راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جو نام و نمود اور شہرت کی خاطر یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں رت جگہ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے انیک صاحب کہ جس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے جب تک آدمی خود اس کا اظہار نہ کرے۔ باقی جتنے اعمال ہیں، مثلا حج پر جا رہا ہے آدمی تو بہت سارے لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ حج پر جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بہت سارے لوگ اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کم از کم جس کو اس نے زکوٰۃ دی ہے اس کو تو یقیناً علم ہو جائے گا، اس کے علم میں ہے کہ یہ صاحب ماشاءاللہ سخی ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ لیکن روزہ رکھنے والے کا روزہ جب تک وہ اس کا اظہار خود نہیں کرتا اور یہ بات نہیں بتاتا کہ بس مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہے، میں چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے لہذا اس طرح کی بات نہیں کرتا جب تک، تو پھر اس وقت تک یقیناً اس کا اظہار نہیں ہوتا، لہذا اس میں اخلاص کی انتہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ تو روزے کو بچانا ہے جھوٹ سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو وَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ، کہ دیکھو بیہودہ اور فحش گفتگو نہیں کرنی ہے، کہ بس دل نہیں بہل رہا تو غیبت شروع کر دی۔ غیبت تو روزے کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتی ہے، غیبت شروع کر دی۔ اور وَلَا يَسْخَبْ، شور نہیں مچانا ہے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تمہارے ساتھ کوئی مقابلے میں گالی گلوچ پر اتر آتا ہے یا تم سے لڑنے پر اتر آتا ہے تو فَلْيَقُلْ، اسے فوراً کہو اِنِّي صَائِمٌ اِنِّي صَائِمٌ، بھائی جان میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ روزہ تربیت کر رہا ہے ہماری اس بات کی کہ میں نے گالی گلوچ سے بچنا ہے، میں نے فحش کلامی سے بچنا ہے، میں نے غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، میں نے بلا وجہ شور مچانے کا جو مزاج ہے اور جو ایک ہنگامہ خیزی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر میں نہیں بچا رہا تو یقیناً میں اپنے روزے کے حقیقی مقاصد سے ہٹا ہوا ہوں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی ہے اس کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اس خطبے کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آ رہی ہے کہ جس میں لوگوں تم قرب ربانی اس قدر حاصل کر سکتے ہو کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ رات۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، یعنی 84.5 سال، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بہتر بئی معنی کہ اس رات میں اگر تم اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری عشرے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اگر آپ تلاش کر رہے ہیں اعتکاف کی صورت میں کر رہے ہیں یا تاک راتوں کو بیدار رہ کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ جب آخری
شروع ہوتا تو شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری ساری رات بیدار رہتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے اور تیار کرتے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اور لیلۃ القدر میں قرب ربانی حاصل کرنے کے لیے، عبادت میں مصروف رہنے کے لیے۔ تو گویا اب جو شخص لیلۃ القدر کو بیدار رہتا ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب اسے نصیب ہو۔ تو اس کا یہ مطلب معاف کیجئے نہیں ہے کہ اگر کسی نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں ظہر کی قضا پڑھ لی تو وہ سمجھے کہ 1000 مہینوں کی قضا ادا ہو گئی۔ یہ کوانٹیٹی میں بہتری ہے، کوالٹی وہی رہے گی، کوالٹی میں بہتری ہے، کوانٹیٹی وہی رہے گی۔ کوالٹی میں بہتری ہے، کوانٹیٹی وہی رہے گی۔ نماز ایک ہی ادا ہوگی قضا، اگرچہ کوالٹی میں بہت بہتر ہوگی۔ پھر فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں کے قیام کو نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن انیق صاحب میں یہاں عرض کروں، میں اپنے سامعین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ نفل اور فرض کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ یہ سوچیں کہ دونوں کا اجر اللہ کے حبیب نے برابر بیان کیا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو راتوں کو قیام کرتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا قیام نصیب کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو قیام اور صیام دونوں کا اجر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بلکہ ڈاکٹر یہ صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو آپ نے قیام اور صیام کا آپ نے ذکر فرمایا کہ یہی روزہ اور یہی قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور رمضان روزہ قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام یا رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اے میرے پروردگار، روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل سے، جائز خواہشات نفسانی کی تکمیل سے بھی روکے رکھا، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے یہ سارے کام جو اس کو میسر تھے نہیں کیے اس نے۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ والقرآن یشفع، اور قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا رب انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، اے پروردگار رات ساری یا رات کا ایک بڑا حصہ یا رات کا کچھ حصہ اس نے مجھے سننے میں گزارا اور کھڑا رہا اور نیند سے الگ تھلگ رہا، نیند سویا نہیں بلکہ بیدار رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں فیشفعان، دونوں کی شفاعت یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے شافع مل جائیں کہ جن کی شفاعت کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم ہو کہ ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے حضور میں قبول ہوگی، اور وہ کون ہے؟ وہ روزہ ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ اور انیق صاحب بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان مبارک کے مہینے میں
قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز یا مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو آدھی رات، اور جو فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جی میں کہتا ہوں، اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں، جی اگر آپ کی تمنا ہے کہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو جائے، تو سب سے پہلے تو اول تو پورا سال ہمیں مغرب عشاء اور فجر باجماعت پڑھنی چاہیے اور ساری نمازیں باجماعت پڑھنی چاہیے، اور دوسرے درجے میں یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کوئی نماز ایسی نہ ہو جو باجماعت ادا نہ کی جائے، ٹھیک، اور اس سے تیسرے درجے میں یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں دن میں اگر آپ مصروف بھی ہیں، دفتر میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، کارخانے میں ہیں، دکان پر ہیں، تو راتیں جو ہیں وہ اعتکاف کی صورت میں مسجد میں گزاریں اور مغرب عشاء اور فجر باجماعت ادا کریں۔ سبحان اللہ، اور جو شخص مغرب عشاء اور فجر پورے رمضان میں باجماعت ادا کرتا ہے، اسے کوئی اشارہ ملے یا نہ ملے، اس پر کوئی اظہار ہو یا نہ ہو، 100% یقیناً وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، سبحان اللہ، یقیناً پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے وہ طریقہ ضرور اختیار کیا جائے جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ہمیں سکھایا، اور وہ انداز اختیار کیا جائے۔ جبریل امین آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس رات کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دعا معلوم کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، اور اللہ کے حبیب ان کو دعا سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں لیلۃ القدر نصیب ہو تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو تو معافی کا خزانہ ہے، تو تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، معاف کرنا تیری ادا ہے، تجھے پسند ہے۔ جو کوئی آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا کے برابر بھی گناہ لے کر آ جائے اور پھر تیری چوکھٹ پر آ کے اتنا کہہ دے، یا اللہ میں ندامت کا اظہار کرتا ہوں، یا اللہ میں نادم ہوں اپنے کیے پر، میں پچھلے پر تجھ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، یہ کہہ دے تو تو اس سب کو معاف کر دیتا ہے، اور ولا ابالی، اور اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، فاعف عنی، اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت ربیع بنت معاذ فرماتی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں خود بھی روزہ رکھا کرتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی پر ناراض ہوئے، معلوم ہوا کہ اس نے کہیں شراب پی لی ہے یا عادی ہے، اور اس کو بلایا اور اس کو پر سزا جاری کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم رمضان مبارک کے مہینے میں بھی یہ حرکتیں کرتے ہو، جبکہ ہمارے بچے بھی اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تو بچوں کو بھی اس طرف لانا ہے، ان کو سحری میں اٹھائیں، ان کو روزے کی ترغیب دیں، کیونکہ انسان کا خود کو نیک کر لینا کافی نہیں۔ میں نیک ہو گیا تو میں بے فکر نہ ہو جاؤں تو میرے اہل خانہ بھی نیک ہوئے یا نہیں، میرا معاشرہ نیک ہوا یا نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب 3 عشرے، اس سے پہلے کہ میں حالات حاضرہ کے چند مسائل کہ ہمارے تاجروں کا سلوک اس ماہ مبارک میں کیا ہو وغیرہ وغیرہ، قرآن کریم جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ رات کو قرآن کریم کو پڑھنا یا سننا، دن کو کم از کم 1 سپارہ ضرور پڑھ لیا جائے سمجھ کر ترجمے کے ساتھ، تاکہ قرآن اندر اترے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے میں رحمت، مغفرت اور آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ، اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی، آپ ارشاد فرما رہے تھے رحمت کا عشرہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو تو اپنے ذمہ کرم پہ لے ہی لیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، رحمت مغفرت، جب مغفرت ہو گئی ڈاکٹر صاحب تو پھر آتش دوزخ سے نجات تو ہے ہی ہے۔ بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، جس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے جن کا دامن میلا ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، ان کو موقع میسر آ گیا ہے کہ وہ اب آگے بڑھیں۔ اللہ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، فلما ارتقى درجة قال آمین، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، دوسری پر پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، تیسری پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، اس سے پہلے کبھی ہم نے اس انداز سے نہیں سنا کہ آپ ممبر مبارک پر جب قدم مبارک رکھ رہے ہوں تو آمین 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 کے کلمات دہرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک ابویہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا وہ انسان جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر پایا۔ اور حضرت ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آمین کہیے تو میں نے آمین کہی، اور پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لا، بڑا محروم القسمت ہے وہ انسان، بڑا محروم ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں کو پایا اور گناہ نہیں چھوڑے، شراب پینا نہیں چھوڑا، غیبت کرنی نہیں چھوڑی، نہ کم تولنا اور کم ناپنا نہیں چھوڑا، ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹے کردار سے باز نہیں آیا، گالی گلوچ سے باز نہیں آیا، اور رمضان مبارک کے مہینے میں بخشش حاصل کر کے جنت نہیں حاصل کی۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آیا فلم یصلی علیک، اور اس نے آپ کی ذات کریمہ پر درود شریف نہیں پڑھا۔ جب بھی آپ کا اسم مبارک ہم سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہنا، کم از کم درود اور سلام دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، اور امت مسلمہ کا تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انیق صاحب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، لیکن فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، میرے حبیب کی امت میں سے جو لوگ ہوں گے، یہ رحمت میں یقیناً ان کے لیے لکھ دوں گا، ان کے لیے یقینی بنا دوں گا۔ تو اس امت کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں یہ وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں یقینی بنا دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اس امت کو تو یہ بشارت ہے، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ، دوسرا عشرہ جو ہے وہ بخشش کا دریا بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بخشش بندوں کے دروازے پر آ کے دستک دے رہی ہے۔
کہ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی کسی کرب میں مبتلا جس کی مصیبت میں دور کر دوں؟ ہے کوئی کسی پریشانی میں کسی رزق کا طلبگار میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ اور پھر جب بخشش کے مرحلے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا تو پھر بھی آخرہ عتق من النار، آخری جو عشرہ ہے وہ پھر بھی روزہ رکھنے والے اور رمضان کا احترام کرنے والے ان کے لیے جہنم سے آزادی کا اللہ اعلان فرمانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مہینہ غریبوں کی خبرگیری کا مہینہ بھی، یہ شہر مواسات فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ غم گساری کا مہینہ۔ تو اس ماہ مبارک میں غریبوں کی خبرگیری اور غم گساری کے لیے ہمیں ابھی سے پلان بنا لینے چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے اور انفاق، صدقات، خیرات اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیے جناب، وہ خطبہ ادھورا رہ گیا ہے، جی۔ پھر کسی پروگرام میں اس کو مکمل کریں گے۔ اس میں فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر جی۔ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو باقی مہینوں میں فرض پر جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ اس نفل پر عطا فرمائیں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے نیک صاحب کہ نفل نماز ہی آپ نے پڑھی، نفلی اعمال جتنے بھی ہیں، سبحان اللہ، نفلی اعمال جتنے بھی ہیں ان پر اجر وہ مل رہا ہے جو فرض کی ادائیگی پر مل رہا ہے۔ اور ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا اجر بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ 70 کا عرب، 70 کا جو عدد ہے نیک صاحب، عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے، کثرت کے لیے آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس سے مراد 70 ہو، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے۔ یعنی اس مہینے میں جو شخص فرض ادا کرتا ہے، حقوق اللہ میں جو فرائض ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے مالی حوالے سے، فرض نماز کی ادائیگی ہے عبادت کے حوالے سے، اور حقوق العباد میں جو فرائض ہیں، شوہر کے بیوی کے لیے جو فرائض ہیں، بیوی پر شوہر کے جو فرائض ہیں، اولاد پر جو ماں باپ کے فرائض ہیں، ماں باپ پر جو اولاد کے فرائض ہیں، اور ایک انسان کے دوسروں پر اور حکمران کے رعایا پر جو فرائض ہیں، وہ سارے فرائض وسیع تر مفہوم ہے، فرائض ادا کرنے پر کثرت سے 70 گنا یا اس سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور نفلی اعمال میں بھی خیرات بھی آ گئی، صدقات بھی آ گئے۔ آج ہی پلاننگ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ینتقص من اجرہ شیء، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، نام و نمود مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، فلاں نواب صاحب، فلاں مل آنر، فلاں جناب سیٹھ صاحب، ان کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ بیچارے الجھے ہوئے ہیں، اور ہر مرتبہ ایک دو آدمی اس ہجوم میں بیچارے فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی سچویشن نہ ہو، ایسی سچویشن نہ ہو۔ خدا را ریاکاری اور نمود و نمود کے لیے اگر ایسا ہوگا تو اعمال ضائع ہو کے رہ جائیں گے۔ جو شخص روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کان مغفرۃ لذنوبہ، گناہوں کی بخشش، وعتق رقبتہ من النار، گردن جہنم سے آزاد، وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک وہ حیثیت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے۔ شاید صحابہ کے زمانے میں آج کل کی افطاریاں ہوں کہ جن افطاریوں میں نماز مغرب بھی افطار ہو جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے اور رہ جاتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، پانی کا گھونٹ، شربت کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ کسی نے پلا دیا، لسی پلا دی، شربت پلا دیا،
اللہ اس پر بھی افطار کا اجر عطا فرمائیں سبحان گے. اللہ، سبحان لیکن ومن اشبع صائبا، جس نے کسی روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلے تک سبحان اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے اللہ کہ اکبر، جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، ایک نقطہ آپ نے بیان فرمایا، روزے کی روح، مقصود روزہ، الحمدللہ تقوی. آپ نے فرمایا گفتگو میں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تقوی کا نکھار ہے اس ماہ مبارک میں، لعلکم تتقون. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، یہ نیکیوں کا موسم بہار، یہ بعض لوگ اسے منافع کا، بلکہ ناجائز منافع کا موسم بہار سمجھتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، کنسیشنز دی جاتی ہیں، رعایتیں دی جاتی ہیں عوام الناس کو. ہمارے پاس یہ کیا مسئلہ ہے، کیا مصیبت ہے یہ کہ رمضان کا مہینہ آیا اور قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں کہ بس کما لو، فوراً کما لو اس ماہ مبارک میں. اور یہ عمل کس کا ہوتا ہے؟ روزے دار کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وضو کرتا ہوا آتا ہے، وضو کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور وہ 1000 کی چیز 3000 میں بیچنے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. میں نے شہر مواسات کی بات کی تھی کہ یہ غمگساری کا مہینہ ہے، لوگوں کے کام آنے کا مہینہ ہے، غریبوں کی خبر گیری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو ذبح کرنے کا مہینہ نہیں. کس طرح پورے اس مملکت میں ہم دیکھتے ہیں، میں کراچی میں دیکھتا ہوں، آپ لاہور میں دیکھتے ہیں، کس طرح یہ ایک روزے دار کیسے یہ کام کر سکتا ہے. نصیحت فرمائیے. دیکھیے، میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو ایسا کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے جو بات کہی گئی ہے وہ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ المحتکر ملعون، جی ہاں، یہ احتکار کرنے والا، یہ تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت سمیٹ رہے ہو بندگان خدا. او خدا تمہیں ہدایت دے، کتنے پیسے جمع کر لوگے، کتنی دولت جمع کر لوگے، یہ دولت یقیناً یہیں رہ جانے والی ہے. ایک بہت بڑا دولت مند، بہت بڑی فیکٹری کا مالک کل اس کی فیکٹری کے پاس سے گزر رہے تھے. ویرانی چھائی ہوئی ہے اس فیکٹری پر، اور ختم ہو گئی ساری کی ساری پورے طور پر. اور ہوا یہ کہ ہسپتال میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن اولاد لاش لینے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. تو یہ پیسے تو کسی کے ساتھی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے. ایسا کام نہ کیجئے کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار آپ سمیٹ رہے ہوں، بلکہ لوگوں کو سہولتیں دیجئے، لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کیجئے، لوگوں کو سستے داموں چیز اس نیت سے دیجئے کہ لوگ اس سے افطار کریں گے، اپنے بچوں کو افطار کرائیں گے. تو افطاری میں آپ کا اجر بھی، آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا، اور وہ اجر جو اللہ کے حبیب نے افطار کرانے والوں کے لیے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نصیب فرمائیں گے. بلکہ فرمایا من خفف عن مملوکہ، یعنی اندازہ کیجئے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ جو شخص اپنے ماتحت پر، اپنا جو اس کا ملازم ہے، اس کا ہاں جو کام کرنے والا ہے، اس پر اس مہینے میں ہاتھ ذرا ہلکا کر دیتا ہے، کام کی ڈیوریشن جب وہ کم کر دیتا ہے، اور اس سے کام اور مشقت کا اتنا نہیں لیتا جتنا کہ عام حالات میں لوگ اس سے لے رہے ہوتے ہیں، تو غفر اللہ لہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اتنے عمل پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا اعلان فرما رہے ہیں. تو خدا را میں تاجروں سے، میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اللہ کی لعنت مت سمیٹیں،
بلکہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، سبحان رحمت سمیٹیے لوگوں کے لیے آسان. بلکہ اس رحمت کیا سمیٹی ہے کہ یہ رحمت کو، اس رحمت کو جو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نازل کر رہا ہے، اس رحمت کو اپنے اندر جذب کیجئے. ہم سب کے لیے یہ ماہ مبارک ثابت ہو. میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے بالتفصیل سے جواب عطا فرمایا کہ روزے کو کیا چیز روزہ بناتی ہے. تو یہ تمام ہمارے اعمال، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، یہ ہمارے روزے کو روزہ بنا دیتے ہیں. رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خواتین و حضرات، کے استقبال رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے تمام انسانیت، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان کی آخری تاریخ کو. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں پر